اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے اور یہ پہلی امتوں پر بھی کیے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کا تمہارے اندر اختیار پیدا ہو جائے۔ نماز کا مقصد بھی گناہوں سے بچانا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ حج کا مقصد بھی گناہوں سے بچنا ہے، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ لوگوں حج کے لیے زاد راہ اختیار کرو، اور اصل حج تو اس کی ہے جو بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ قربانی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہاری جانوروں کا خون اور گوشت میرے پاس نہیں پہنچتا، میں اللہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو، گناہوں سے بچنے کے معیار کو دیکھتا ہوں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ فرماتے میری دوستی صرف متقین لوگوں سے ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ جنت کے وارث تو صرف متقی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ تقوی کیا چیز ہے جو نماز سے بھی اللہ پیدا کروانا چاہتے ہیں، حج سے بھی اللہ پیدا کروانا چاہتے ہیں۔ روزے کا مقصد بھی یہ ہے، قربانی کا مقصد بھی یہ ہے۔ تو حقیقت میں جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر دل میں نہیں بیٹھتا، اس کو پھر نماز، روزہ اور حج بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ میرے بھائیو، اگر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بھی بندے کے دل کا معاملہ ایسے ہے کہ وہ تنہائی میں، وہ علیحدگی میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اگر اس کا ہاتھ پڑے تو وہ بددیانتی، دو نمبری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس بندے کے دل میں وہ ایمان پیدا نہیں ہوا جس ایمان کو پیدا کرنے کے لیے میرے رب نے نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کا حکم۔ حقوق اللہ کا بھی لحاظ رکھنا، حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھنا، بس اسی کا نام تقوی ہے۔ آپ رب کے حق میں بھی ڈنڈی نہ ماریں اور آپ لوگوں کے حق میں بھی ڈنڈی نہ ماریں، تب آپ متقی بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، امی جان ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ جو بندہ نماز جنازہ کے لیے جاتا ہے اس کو ایک قرات کا اجر ملے گا، اور جو تدفین تک جاتا ہے اس کو 2 قرات کا اجر ملے گا، یہ حدیث صحیح ہے؟ اماں جان فرماتی بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ صحابی کہتا ہائے مجھے افسوس کہ میں نے اپنی زندگی کے کتنے قرات ایسی ضائع کر دی۔ یہ بندے کے اندر نیکی کا ذوق و شوق ایسا پیدا ہو جانا کہ وہ ہر وقت نیکی کو ہی ڈھونڈتا پھرے۔ میرے بھائیو، یہ تقوی کی معراج ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے متقین میں سے شامل فرمائے۔ آئیں، جو سب سے پہلا اصول ہے وہ آپ یہ یاد رکھ لیں، اگر متقی بننا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر الناس من ینفع الناس، سب سے سمجھدار بندہ، سب سے اچھا بندہ، سب سے نیک بندہ وہ نہیں ہے جس نے آج تک کسی کا بھلائی نہیں کیا، جو اپنے گھر کا بڑا سکا ہے، جو اپنے پیٹ کا بڑا خیال رکھتا ہے، جو اپنے لحاظ معاملات میں بڑا جناب ایکٹیو اور سمجھدار ہے۔ فرمایا نہیں، دنیا میں سب سے سمجھدار وہ بندہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ جتنا زیادہ لوگوں کے کام آئے گا اتنا زیادہ ایمان میں، تقوی میں، نیکی میں، رب کے نزدیک تقرب میں یہ بندہ بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث اس پر۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ جا رہا تھا، راستے میں ٹہنیاں لٹک رہی تھی، اس نے کہا یار ہر مسافر کو یہ ٹہنیاں تنگ کری، اس نے کلہاڑی پکڑی اور وہ ٹہنیاں کاٹ کے راستہ صاف کر دیا۔ اتنا کو فائدہ مسافر کو دیا
اللہ نے اس بندے کے اس فائدہ دینے پر ہی اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت کا اعلان کر۔ میرے بھائی، جنت لینے کے لیے کوئی بہت بڑا پہاڑ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس تیرے دماغ میں ایک چیز ثابت ہو جائے کہ میں نے لوگوں کا فائدہ کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ نے ایک بندے کا حساب و کتاب کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نامہ اعمال میں اور تو کوئی نیکی نہیں نکلی سوائے ایک نیکی کے۔ وہ نیکی کیا تھی؟ لوگوں کو قرض دیتا تھا اور مہلتیں دے دیتا تھا، سود نہیں لیتا تھا۔ اللہ کی قسم یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ ہم تہجد کو بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں، ہم حج و عمرہ کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ یار اگر تو حج پہ نہیں جا سکا، عمرے پہ نہیں جا سکا، ان نیکیوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، میرا رب ان کی قدر بھی بہت بڑی کرتا ہے۔ فرمایا اس بندے کا حساب و کتاب میں صرف ایک نیکی ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ بڑا اچھا ہے، حسن سلوک ہے، قرض دے کے مہلت دے دیتا ہے۔ غلام نوکر آ کے کہتے چودھری صاحب فلاں بندہ بیچارہ دے نہیں سکتا، وقت آ گیا، مہلت مانگ رہا، کہتا اور دے دو، پھر مہلت مانگ رہا اور دے دو۔ وہ بیچارہ غریب ہی بڑا ہے، دے ہی نہیں سکتا، کہتا رجسٹر میں اس کا نام ہی نکال دو، آج کے بعد پوچھنا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات نے اس بندے کا حساب و کتاب لیا، اللہ نے اس بندے کے معاملات کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا فشکر اللہ فغفر لہ۔ کائنات والو، اللہ نے اس بندے کی نیکی کی اتنی قدر کی، لوگوں سے حسن سلوک کی اتنی قدر کی، لوگوں سے اچھے رویے کی اتنی قدر کی، لوگوں سے درست معاملات کی اتنی قدر کی، خالق کائنات نے اس بندے کو جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ کائنات والوں، صحیح بخاری کی یہ حدیث، اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنو ذرا، اللہ کی قسم ہے یہ بندہ تہجد پڑھ کے جنت میں نہیں گیا، یہ بندہ نفلی روزے رکھ کے جنت میں نہیں گیا، یہ بندہ حج و عمرہ کر کے جنت میں نہیں گیا، اس کو جنت میں لے کے گئی لوگوں سے حسن سلوک، اس کو جنت میں لے کے جانے والی نیکی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال قیامت والے دن بعض لوگوں کو دوزخ میں پھینکیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ان کے گناہوں میں سے، ان کے جرائم میں سے یہ جرم ہے، الذین هم یراؤن ویمنعون الماعون۔ معمولی چیزیں لوگوں کو دینے سے انکار کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے انکار کر دیتا، چھری نہیں دے سکتا، درانتی نہیں دے سکتا، چمچی نہیں دے سکتا، یہ گھر کے استعمال کے میں برتن نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن بعض لوگ ایسے بھی دوزخ میں جائیں گے جن جان کے جانے کی وجہ یہ ہوگی لوگوں کو انکار کرتے تھے، لوگوں سے حسن سلوک پر انکار کرتے تھے، اپنے گھر کے بڑے سیانے، اپنے پیٹ کے بڑے سیانے، اپنے دسترخوان کے بڑے سیانے، کسی کو روپیہ دے کے راضی نہیں۔ اللہ کی قسم یہ خوش نصیب نہیں، کائنات کا بد نصیب انسان ہے۔ اگر رمضان کے روزے رکھ کے بھی احساس پیدا نہیں نہ ہونا، اگر رات کا قیام کر کے بھی احساس پیدا نہیں ہونا، اگر حج و عمرہ کر کے بھی احساس پیدا نہیں ہونا، میرے بھائی فکر کر اپنی عبادت کا، فکر کر اپنے روزوں کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے ہم نے یہ حدیث سنی اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پہلے زمانے میں نا ایک عورت تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے، بس میں سبق یاد دہانی کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ فاحشہ عورت ہے، بد کردار ہے، بڑے بڑے گناہ کیے، بڑی غلطیاں کی، سفر میں جا رہی تھی، اس کو پیاس لگی، کنویں میں اتری اور پانی پیا، پانی پی کے جانے لگی، کتے کا چھوٹا سا بچہ ہے، کیا دیکھتی ہے پیاس کی وجہ سے اس طرح سے چکر لگائی جا رہا، یاکل الثری من العطس،
اور پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی پر اپنی زبان مارتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ترس آ گیا، جانور پر ترس آ گیا۔ اور انسانوں پر ظلم کرنے والے غور کر ذرا، انسانوں پر تشدد کرنے والے غور کر ذرا، لوگوں کی خوشیاں چھیننے والے غور کر ذرا، لوگوں کے بچوں کے قتل کرنے والے غور کر ذرا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کائنات کی فاحشہ عورت واپس آئی، اس کو جانور کے چھوٹے سے بچے پر ترس آیا، کنویں میں چلی گئی، اس کے پاس برتن نہیں ہے، اپنا موزہ اتارا، پانی بھرا، اپنے منہ کے ساتھ جوتا پکڑا اور واپس آئی، آ کر کے اس کتے کے بچے کو پانی پلایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَشَكَرَ اللَّهُ فَغَفَرَ لَهُ، میرے اللہ نے اس کے اتنے سے ترس والے عمل پر، اتنے سے حسن سلوک والے عمل پر، اتنے سے درندے پر رحم کرنے والے عمل پر اللہ نے اتنا بڑا قدر کی کہ اللہ نے اس عورت کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیا۔ جنت میں جانے کے لیے تو تھوڑا سا عمل بھی بڑا ہے، اگر بندے میں انسانیت کا احساس ہے، اگر بندے میں قدر کرنے کا جذبہ ہے۔ اور میرے بھائی احساس پیدا جتنا زیادہ کر، تیرا ایمان اتنا زیادہ بڑھے گا۔ کہتے اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے، اس کو کاؤنٹر پر کیا بٹھائے، ہر ایک اس کو ٹھگی لگا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ آیا تو اس نے کہا جی میں بڑا غریب ہوں، مجھے پیسے چاہیے، اس کو دے دیے، وہ آیا تو اس کو دے دیے۔ اللہ کی قسم یہ پاگل نہیں ہے، یہ سمجھدار ہے سب سے بڑا۔ سب سے بڑی سمجھداری یہ ہے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اپنے بیٹے کو دکان پر بٹھا گئے، نماز پڑھ کے واپس آئے تو بیٹے نے بتایا ابو جان میں نے فلاں گھوڑا بیچ دیا ہے۔ کہا کتنے کا بیچا؟ کہا 800 درہم کا۔ کون میرے بیٹے، وہ تو 500 درہم کا تھا۔ کہتا بس میں نے اس سے مانگے 800 درہم، اس نے خوش ہو کے دے دی۔ کیوں بھائی، ہمارے جیسا باپ ہوتا تو کتنی شاباش دیتا۔ کہتا اللہ جی ماشاءاللہ تہاڈا بھتیجا بہترین کاروباری بن گیا ہے، 500 والی چیز 800 میں بیچنے کا ماہر ہو گیا، یہ کچھ بنے گا بڑا ہو کے، فراٹیا بنے گا بڑا ہو کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتا تو نے بڑی زیادتی کی، جا اس کو ڈھونڈ۔ وہ کہتے ابو جان اس نے خوش ہو کے دیا، میں نے خوش ہو کے لے لی، کہاں ڈھونڈنا ہے؟ کہا وہ بندہ کس طرح کا تھا؟ اس نے کہا ایسا ایسا لباس تھا۔ خود بازار میں نکلا اور ایک دیوار کے کنارے کے ساتھ چلتے اس کو پایا اور اس کو واپس لے کے آ گیا۔ دکان پر لا کے کہنے لگا بھائی یہ گھوڑا ہے 500 درہم کا، یہ اپنا 300 درہم پکڑ، اللہ کے بندے میں زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے یار میں اپنی خوشی سے لے کے جایا، آپ کے بیٹے نے غلط بیانی نہیں کی، اس نے مانگے اتنے میں نے اتنے دیے۔ کہتے نہیں، کوئی اور نہیں دیکھتا، جو آسمان والا دیکھتا ہے نا، قبر میں جب میں نے جواب دینا تو میرے بیٹے نے میرے ساتھ نہیں ہونا۔ مجھے بتاؤ جس باپ نے یہ تربیت کی دوبارہ بیٹا کسی کو ٹھگی لگائے گا؟ ایسا بیٹا کسی کے ساتھ ہاتھ کرے گا؟ اللہ کی قسم تربیت یہ ہے۔ دعا کرو اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری نسلوں کو نیک بنا دے، اور ہمیں ایسا رویہ ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات کا قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو ایسے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ دکان میں بیٹھ کے بھی ڈر، تنہائی میں بھی ڈر، یکتائی میں بھی ڈر، روزہ رکھ کے بھی ڈر، نماز پڑھ کے بھی ڈر، قیام کر کے بھی ڈر، جمعہ پڑھتے بھی ڈر، ہر وقت ڈرتا رہے، یہ تقوی پیدا ہو جائے تیرے اندر۔ اللہ یہی تو تقوی چاہتے ہیں۔ میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، زمانہ خلافت آیا تو لسٹیں بنائی غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیوہ عورتوں کی۔ ایک عورت کا نام ہے، وہ نبینی عورت ہے،
لا وارث ہے، اس کے سامنے نہ دائرہ لگا دیا، نام کسی کا نہیں لکھا، باقی سب کے سامنے نام لکھ دیے کہ اس کی بیوہ کی کفالت یہ کرے گا، اس کی کفالت یہ کرے گا، اس کی کفالت یہ کرے گا۔ اللہ کی قسم، جب حکمران مسلمان ہو اور ان کو اسلام کی سمجھ ہو تو پھر یہ ماحول بنتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ ہر بندہ ہی فراڈیا، چور جو آئے وہ اپنا پیٹ بھرے اور اس کے بعد کیا دیکھی جائے گی، پھر امت بیچاری بلکتی اور روتی جائے اور یہی کہے کہ یا اللہ عمر جیسا حکمران دے دے۔ اللہ کی قسم دعاؤں کے علاوہ اور چارہ کیا رہے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نبینی عورت ہے، لا وارث ہے، کفیل کوئی نہیں، میں عمر اس کی خدمت کر کے جنت لیتا ہوں۔ رات کی تنہائی میں آئے، چھپتے چھپتے اس کے گھر میں آئے، آ کے دیکھا صبح صبح کا وقت ہے، پانی بھی بھرا پڑا، صفائی بھی ہوئی پڑی، واپس چلے گئے۔ کہنے لگے عمر تو دیر سے آیا ہے، کوئی بندہ تیرے سے سبقت لے گیا، دیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا۔ اگلے دن پہلے آنا، اگلے دن صبح آئے تو کیا دیکھتے، ایک بندہ نا اس بی بی کے گھر سے صفائی کر کے برتنوں میں پانی بھر کے اس کو ناشتہ کروا کے منہ دے رہی، اس نے اپنا منہ لپیٹا ہوا اور اس کے گھر سے نکل رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ بندہ کون ہے، منہ بھی اس نے لپیٹا ہے، اس کو شناخت نہیں کر سکتا میں، چلو کسی طریقے سے پوچھتا ہوں۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، جیسے وہ نکلا نا اس کو کہتے اوے رک جا، رات کے اندھیروں میں تو بیوہ عورتوں کے گھروں میں جاتا ہے، بتا مجھے کون ہے؟ کہتے ہیں مجھے کیا پتا تھا کیا ہونے والا۔ اس بندے نے چہرے سے نقاب اتارا اور چہرہ جھکا کے کہنے لگے عمر کیوں غصہ کرتا ہے، میں مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں، اپنی ڈیوٹی ادا کرنے آیا۔ اللہ کی قسم یہ ہے ایمان، یہ ہے تقویٰ۔ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کی خدمت کر، تو چھپ چھپ کے خدمت کر، تو راتوں کے اندھیروں میں جا کے خدمت کر۔ نوائے وقت کا پورا پیج تیری تصویروں سے بھرا ہو اور تو دکھائے میں بہت بڑا نیک ہوں۔ نیکی تو وہ ہے جو تو نے چھپ کر کے کر، جتنا لوگوں کو پتہ چلے گا ریاکاری کے چکر میں پتہ نہیں کوئی اجر باقی بچے گا کہ خیر الناس من ینفع الناس۔ آپ نے فرمایا لوگوں سب سے اچھا انسان، سب سے متقی انسان، سب سے نیک انسان، سب سے اللہ کے قریبی انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ زیادہ دیتا ہے، جو لوگوں کا فائدہ زیادہ کرتا ہے، جو لوگوں سے حسن سلوک کرتا ہے۔ دعا کرو اللہ تمام مسلمانوں کو حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احساس والے مسلمان، یار تیرے پاس کرایہ نہیں، لے میں دے دیتا ہوں، یار تیرے پاس یہ چیز نہیں میں دے دیتا ہوں، آ یار میں تجھے کھانا کھلاؤں، آؤ یار میں۔ اللہ کی قسم احساس اگر رمضان میں بھی احساس نہیں آیا تو پھر سمجھ فائدہ نہیں ہوا۔ وہ جو اللہ تقویٰ پیدا کرنا چاہتے، تقوی کی پہلی سیڑھی وہ احساس ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، متقی وہ بندہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے ڈر جا جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک پکا فرما بردار نہ بن جائے، پکا مومن مخلص بندہ نہ بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ٹائم بڑا مختصر ہے، توجہ کرے ذرا۔ سب سے پہلی صفت اور خوبی یہ ہے بہترین بندہ وہ ہے، متقی بندہ وہ ہے جس کے اندر لوگوں کے بارے میں جتنا زیادہ احساس اور خیال ہے، حتیٰ کہ جانداروں کا احساس، جانوروں کا احساس۔ اور اسلام تو کہتا ہے کافروں کا بھی احساس کرو، جو کافر تیرے محلے میں رہتے ہیں، جو ذمہ ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں، ان کا بھی احساس کرو۔ ان کے قتل کرنے پر بھی اسلام کہتا ہے جنت نہیں ملے گی۔ اللہ کی قسم ایسا عظیم دین ہے، ایسا احساس والا دین ہے اسلام۔ دوسرا اصول یہ یاد رکھیں،
متقی وہ بندہ ہے جو کبھی کسی کا حق نہیں مارتا. جو بندہ کسی کا حق مارتا ہے نا، نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، تلاوت کرنے کے باوجود، وہ متقی نہیں ہے. وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے، وہ کنگال ہے، متقی نہیں ہے. متقی وہ ہے جو اس جرم سے بچتا ہے کہ میں نے کسی کا حق نہیں کھانا، کسی سے دو نمبری نہیں کرنی، کسی سے فرار نہیں کرنا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہتا اللہ کے نبی میرے دو غلام ہیں، تین ان کے اندر غلطیاں موجود ہیں. اللہ کے نبی اے میرے غلام دونوں مجھے بڑا ہی تنگ کرتے ہیں. جب تنگ کرتے ہیں میں کبھی کبھی ان کو ڈانٹ لیتا ہوں، جب ڈانٹتا ہوں آگے سے دھمکیاں دیتے ہیں، کہتے تیرا نقصان کر دیں گے، تیری فصل خراب کر دیں گے، تیری بکریاں گم کر کے آ جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی اگر میں ڈانٹ لوں پھر دھمکیاں دیتے ہیں، پریشان بڑا کرتے ہیں. کبھی کبھی تنگ آ کے میں ہاتھ بھی اٹھا بیٹھتا ہوں. اللہ کے نبی روتا اس لیے ہوں، پریشان اس لیے ہوں، ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن اللہ ان نوکروں غلاموں کی وجہ سے مجھے جہنم میں پھینک دے. اللہ کے نبی یہ تو بتاؤ کیا ان نوکروں کی زیادتی کے بدلہ میں مجھے تو نہیں پوچھا جائے گا، کوئی حساب کتاب میرا تو نہیں ہوگا؟ میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی سن لے ذرا، اللہ پاک نے قیامت والے دن ترازو لگانا ہے. ایک پلڑے میں میرے رب نے تیرے نوکروں غلاموں کی زیادتیاں رکھنی ہے، دوسرے پلڑے میں میرے اللہ نے تیری ڈانٹ ڈپٹ، تیری بد زبانی، بد کلامی، تیری مار پیٹ کو رکھنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یار غور کیا کرو نا بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، اللہ اکبر، اتنی سزائیں، اتنی بد کلامی. یہ پچھلے دنوں واقعہ آیا تھا نا، اخبار پر خبر ہے، ایک بچے کے اوپر چائے گرا دی مالک نے، اور اس بیچارے کا یہ ساری گردن اور چہرہ جلا ہوا. وجہ کیا جی؟ کہتا ہے کہ گاہک کو چائے دینے گیا تو اس نے لیٹ کر دی، اور گاہک نے آگے سے چائے واپس کر دی، مالک نے وہی چائے پکڑ کے اس غلام کے اوپر پھینک. مر کے رب کو حساب نہیں دینا، اللہ کے سامنے نہیں جانا، تو اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے اتنا بڑا فرعون بن گیا ہے، چھوٹی سی غلطی پر اس معصوم کا چہرہ جلا کے رکھ دیا. واللہ یہ ایک واقعہ نہیں، مشہور ہے بد زبانی اور بد کلامی میں. ہمارے اسی علاقے کا ایک بچہ ہے، میں نے اس کو پوچھا یار تو نماز نہیں پڑھتا، فلاں ٹائم نہیں آتا. کہتا قاری صاحب دکان پہ ہوتا ہوں. تو میں نے کہا وہاں کس مسجد میں پڑھتا؟ کہتا کیا بتاؤں، وہ مالک نماز پڑھنے پہ ہی ڈانٹتا ہے، اور وہ کوئی کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اور اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی اس نے، اور کیا کہتا ہے نماز پڑھنا تو تیرے پاس صرف 5 منٹ ہے، 6 منٹ ہوا تو سزا ملے گی. لو جی یہ 5 منٹ میں بیچارہ وضو کرے، طہارت کرے یا نماز پڑھے. بتاؤ یہ کون سی انسانیت ہے کہ اللہ نے آپ کو دکان کاروبار دے دی تو آپ نے اس رب کے سامنے سجدہ کرنے پر بھی پابندیاں لگا دی. آپ وقت کے حکمران بنو گے تو کیا کرو گے؟ میرے بھائی جب انسانیت سے یہ رویے ہوں تو پھر مالک ناراض ہوتا ہے، پھر خالق سکون چھینتا ہے. اور ایسے ظالم انسان کے لیے یاد رکھنا نہ اس کی دوا میں کوئی اثر ہے اور نہ اس کو کسی ڈاکٹر سے دوا لینے میں کوئی اثر ہے. یہ وہ بد نصیب ہے جس پر اللہ بھی ترس نہیں کھائے گی. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے ایک پلڑے میں تیرے نوکروں غلاموں کی غلطیاں، دوسرے پلڑے میں تیری سزائیں ڈانٹ ڈپٹ رکھنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کی زبان سے یہ جملے سنے، صحابی کی آنکھوں میں آنسو رونا شروع کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے روتا کیوں ہے؟ میں نے کون سا اپنی بات کی ہے؟ رب کا قرآن ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں ترازو لگنے والا ہے، تکڑی لگنے والی ہے، عمل تولے جائیں گے، غلطیاں بھی تولی جائیں گی، اچھائیاں بھی تولی جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ایک ذرے کی اچھائی اور برائی اللہ کے سامنے آئے گی۔ اتینا بہا، اللہ فرماتے میرے پاس آؤ گے سارے، ظلم و زیادتی کرنے والے تو بھی آئے گا، ظلم سہنے والے تو بھی آئے گا، بد کلام بد زبان تو بھی آئے گا، مظلوم تو بھی آئے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ دنیا کی عدالت میں فیصلہ نہیں ہوا، پریشان نہ ہو، اللہ فرماتے میں کافی ہوں حساب لینے والا، میں کافی ہوں حساب کرنے والا۔ آج ظلم و زیادتی پر صبر کر لے، اللہ کی عدالت لگے گی۔ اللہ کی قسم ہے وہاں پر کوئی انسان بھی ایسا نہیں رہے گا جس کو انصاف نہ مل سکے، ہر ایک کو انصاف ملے گا۔ وہ سب سے بڑی کچہری، وہ سب سے بڑی کٹہری۔ اللہ ہم سب کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ انسانیت سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بنی اسرائیل کا واقعہ مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تین بندے پریشان تھے، سفر میں تھے، اچانک آندھی آئی، بارش آئی، تو انہوں نے دیکھا ہے غار ہے، اس غار کے اندر چھپ گئے۔ غار کے قریب ایک بہت بڑی چٹان پڑی تھی، وہ چٹان ہوا کی وجہ سے چلی اور غار کے منہ کے سامنے آ گئی۔ اب نہ فون کا دور ہے، نہ کسی کو آواز مار سکتے ہیں، جنگل میں کون سنے گا؟ تینوں نے مل کے زور لگائے، اتنی بڑی چٹان کہاں ہلے؟ تو تینوں کہنے لگے یار اب تو رب کے سوائے کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ میاں والی جیل میں بند ہو گئے، تو کہتے رات کی تنہائی میں بیٹھا تھا تو ساتھ روئی جا رہا ہوں اور ساتھ ہی باتیں کرتا ہوں۔ روتا اس لیے نہیں کہ جیل میں ہوں، روتا اس لیے ہوں کہ یا اللہ پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، میری تو بڑی خواہش تھی دین کا بڑا کام کروں، تو لیکن میرے مالک اب پتہ نہیں کب یہاں سے نکلیں گے اور کب جا کے موقع ملے گا۔ تو بیٹھے بیٹھے نا چند جملے بڑے خوبصورت گنائے، فرمانے لگے جب چاروں طرف تنہائی ہو، جب چاروں طرف تنہائی ہو، منزل کا دور کنارہ ہو، جب کوئی نہ دیکھن ہارا ہو، پھر تیری ہی رحمت پار کرے رحمان میرے، رحمان میرے، رحمان میرے، رحمان میرے۔ جب کوئی نہ سنے تو پھر رب کی یاد آتی ہے، جب کوئی نہ نظر آئے تو پھر اللہ پہ نظر جاتی ہے، جب کوئی نہ سامنے ہو تو پھر اللہ سامنے آ جاتے ہیں۔ ان تینوں نے بیٹھ کے اپنی نیکیاں یاد کرنی شروع کی۔ ایک کہتا یا اللہ تو جانتا ہے میری عزیزہ رشتہ دار بیوہ عورت تھی، بیچاری مجبور ہو کہ میرے پاس پیسے لینے کے لیے آئی، میرے اندر درندگی آ گئی، میں نے کہا پیسے تو دوں گا مگر پہلے میری خواہش پوری کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بیچاری روتی روتی چلی جاتی، مجبور ہو کے پھر آ جاتی، پھر روتی چلی جاتی، پھر مجبور ہو کے آ جاتی۔ ایک دن آ کے کہنے لگی میں اپنے بچوں کو روتا نہیں دیکھ سکتی، میں بھوک سے ان کا مرنا نہیں دیکھ سکتی، تو نے جو کرنا ہے کر لے مگر مجھے قرضہ دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بند کمرے میں جب اس کے پاس میں جانے لگا تو اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا، اور پھر اپنی زبان سے کہنے لگی اس رب سے ڈر جا جس کے سامنے جانا ہے۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی، مجھے میرے دل پر اتنی بڑی چوٹ لگی، یہ گناہ سے پہلے رو رہی ہے، میری رات کی تنہائیوں نے بھی مجھے رونے نہ دیا، میری رات کی سیاکاریوں نے بھی مجھے رونے پہ مجبور نہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اللہ تو دیکھتا تھا
میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا اور قرضہ بھی معاف کر دیا، اگر یہ میری نیکی پسند ہے تو یہاں سے نجات دے دے۔ تھوڑا سا پتھر سائڈ پہ ہوا، دوسرے نے دعا کی، اللہ تو جانتا ہے بوڑھے والدین تھے، میں بکریوں کو چلا کے آتا، سب سے پہلے ان کو دودھ پلاتا، پھر بیوی بچوں کو دیتا۔ ایک دن آیا، والدین سو گئے، میں نے پیالے میں دودھ لیا اور کھڑا ہو گیا، میں کھڑا ہی رہا، امی کو نہیں اٹھایا، ابو کو نہیں اٹھایا۔ اللہ کی قسم ہے، خوش نصیب ہے وہ نوجوان جڑا ماں باپ کی وجہ سے تکلیف اور مصیبت میں کھڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حتیٰ کہ امی اپنی مرضی سے اٹھی، مجھے دیکھ کے کہنے لگی میرے لال کیوں کھڑا ہے؟ امی جان یہ دودھ آپ کے لیے۔ بچے بھی بھوکے سو گئے، بیوی بھی بھوکی سو گئی، پہلے والدین کو بلایا پھر دوسروں کو بلایا۔ اللہ اگر یہ نیکی پسند ہے اس مشکل سے نجات دے دے۔ تھوڑا سا پتھر سائڈ پہ ہو گیا۔ تیسرا بندہ سننا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا بندے نے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے ایک مزدور نے دہاڑی کی پھر ناراض ہو کے چلا گیا، مجھ سے پیسے بھی نہیں لیے، میں نے اس کے پیسے کھائے نہیں، ان پیسوں کی بکریاں خریدی، وہ بڑھتی گئی میں نے گائے خریدی، وہ بڑھتے گئے میں نے اونٹ خریدے، غلام رکھ لیے۔ کافی عرصے کے بعد وہ بندہ واپس آیا، کہتا ہے چودھری صاحب حالات بڑے خراب ہیں، ایک دن کی دہاڑی تیرے پاس رہتی تھی، اگر دے دے تو تیری مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا فلاں بن فلاں ہے؟ کہنے لگا جی فلاں ہوں، یہ ساری بکریاں، یہ سارے اونٹ، یہ سارے گائے تیرے ہیں، جا لے کر کے چلا جا۔ وہ کہتا یار مذاق تو نہ کر، ایک دن کی میری دہاڑی کے پیسے وہی دے دے، مجھے اور نہیں چاہیے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم وہ تیری ایک دہاڑی میں کھایا نہیں، میں نے اپنی ذات پر نہیں اس کو لگایا، بکریاں خریدی تھی، وہ بڑھتا بڑھتا سب کچھ یہ بن گیا ہے، یہ تیرا ہے، لے جا۔ کل ما ترا من اجدک من الابل والبقر والغنم، جا لے جا سارا کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غلام خوش ہو کے سارا کچھ لے کے چلا گیا۔ اللہ نے پتھر کو فوراً سائڈ کر دیا۔ زندگی کی مصیبتیں دور کرنی ہے، لوگوں کے حق ادا کر، زندگی کے دکھ ختم کروانا چاہتا ہے اور زندگی کی مشکلات کی چٹان پٹوانی ہے، اپنا راستہ صاف کروانا ہے، رکاوٹیں ختم کروانی ہے تو لوگوں کے حق ادا کر۔ بہن کا کھا گیا جی، بھائی کا کھا گیا، اور بہنوں کو وراثت میں حصہ کون؟ ہماری بہن نے ہمیں معاف کر دیا ہے، لو جی ساری بہنیں ہی معاف کرتی، بھائی کیوں نہیں معاف کرتے بھائی؟ آج تک کوئی ایسی مثال ہو کہ بھائی نے کہا آپ 5 بھائی ہیں 2 بہنیں، میں وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں لیتا، میں نے معاف کیا؟ یہ بیچاریاں معاف کرنے کی ڈیوٹی بہنوں کو کیوں دی؟ معاف تو کرنا ہے جب ان کو آنکھیں نکال کے کہنا ہے اگر تم نے وراثت کا مال لینا ہے لے لو، پھر ہمارے دروازے پہ نہ آنا۔ اللہ کی قسم یہ معمولی چیز نہیں، قرآن میں نماز کا حکم ہے، اللہ نے تعداد رکعت نہیں بتائی، زکوٰۃ کا حکم ہے، نصاب نہیں قرآن میں بتایا، حج کا حکم ہے، طریقہ نہیں قرآن میں بتایا۔ وراثت وہ چیز ہے، اللہ نے وراثت کا حکم دیا تو 7 حصے بھی قرآن میں بیان کیے، بیٹی کو اتنا دو، بیٹے کو اتنا دو، ماں کو اتنا دو، بیوی کو اتنا دو، اللہ نے خود حصے بیان کیے، اور حصے بیان کر کے کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، ان کو توڑنا نہ، اور جو ان کو توڑے گا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں اور عذاب مہین کا سامنا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کرو اللہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا فکر ہے، کتنا خیال ہے۔ اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ میں دنیا سے چلا جاؤں، پرانے کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ اماں جی عائشہ کہتی میں رونے لگی، بابا آپ کے مرنے پر ہم اچھا کفن بھی نہیں دے سکیں گے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہے۔ کہنے لگے نہیں، اور نئے کپڑوں کی تو زندہ لوگوں کی ضرورت ہے، جو مر کے قبر میں چلا گیا اس کو کیا ہے، اچھا دو یا برا دو، قبر میں کام تو بندے کا عمل آئے۔ عمل کی فکر کر، قبر کی فکر کر۔ سب سے پہلا اصول حسن سلوک کرو، دوسرا اصول کسی کا حق نہ مارنا،
لو جی تیسری اور آخری بات کریں اور بات کو ختم کریں. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے. کیسے ڈرنا ہے غور کرنا ذرا. حضرت عمر کا زمانہ ہے, مال غنیمت میں خوشبو آئی, عطر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطر رکھے ہوئے, کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے. بیوی پوچھتی امیر المومنین بڑے پریشان ہیں, خیر تو ہے؟ کہنے لگے میں سوچتا ہوں کون بندہ عطر کو تقسیم کرے گا, کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. کہنے لگے امیر المومنین لو یہ بھی کوئی پریشانی والی بات ہے, مجھے حکم کرو میں انصاف سے پوری بوتلوں میں عطر ڈال دیتی ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں تو تیرے ہاتھوں کو عطر لگے گا بیت المال کا. میں عمر یہ پسند نہیں کرتا. فرمانے لگی میں ہاتھوں پر شاپر چڑھا لیتی ہوں, پھر تو نہیں نہ لگے گا. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی بندی عطر کو تقسیم کرتے وقت تیرے ناک میں عطر کی خوشبو جائے گی. عمر اتنا بھی پسند نہیں کرتا, قیامت والے دن اللہ عمر پر یہ کیس اٹھا دے, عمر تیری بیوی نے بیت المال کے عطر سے خوشبو استعمال کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اتقوا اللہ حق تقاتی, مومنو ایسے متقی بن جاؤ, مومنو ایسے حیا والے بن جاؤ. اللہ کی قسم اللہ متقی کا رکھتا نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی ہے, غلام ہے, ایک کھیتی میں کام کرتے ہیں, باغ کے مالی ہیں, اناروں کا باغ ہے. مالک آیا, آگے کہنے لگا عبداللہ اچھے انار لے کے آ. مشہور واقعہ ہے, نچوڑا گیا, کھٹے نکل آئے. فرمایا اور لے کے آ. پھر نچوڑا, جوس نکالا, کھٹے نکلے. تیسری دفعہ پھر بلایا اور ڈانٹ کے کہنے لگا عبداللہ اتنے سالوں سے کام کرتا ہے, ابھی تک یہ نہیں پتا کون سا پودا میٹھا ہے کون سا پودا کھٹا ہے, کیا کرتے ہو یار؟ کہنے لگے آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے, باغ کو چیک کرنے اور کھانے کے لیے نہیں رکھا. میں نے کبھی کوئی پھل کھا کے چیک ہی نہیں کیا, میں نے کبھی چیک نہیں کیا. یہاں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں, خود ہی ہر بندہ مفتی کھانے پینے کے چکر میں. اس مالک کی ایک بیٹی ہے, اس کی شادی کرنی ہے, رشتے ڈھونڈ رہے ہیں. ایک دن اپنی بیوی کو کہنے لگا رشتے جو ڈھونڈ رہے ہیں یہ ہمارا غلام عبداللہ ٹھیک نہیں ہے, نیک آدمی, اس سے نہ نکاح کر دیں. کہا بیٹی سے پوچھ لو. بیٹی سے پوچھا کہ عبداللہ سے نکاح کر دیں آپ کا؟ تو کہنے لگی امی ابو جو آپ میرے بارے میں سوچ سکتے ہیں وہ مجھے تو نہیں پتہ, جو آپ فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے. اس سے نکاح کر دیا. میرے رب نے عبداللہ بن مبارک کو اس باغ کے مالی سے اس باغ کا مالک بنا دیا. یار تو ہوٹل پر کام کرتا ہے, تو نوکر غلام ہے, کوئی بات نہیں, لیکن 2 نمبری نہ کر, فراڈ نہ کر, دھوکہ نہ کر. میرا رب مالیوں کو مالک بناتا ہے, اللہ تیرے صبر کو دیکھ رہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم صحرا میں تھے, گشت پہ نکلے تھے, دیکھا ہے غلام بکریاں چرا رہا ہے. ہم کھانا کھانے لگے, اس کو کہا جائے یار کھانا کھا لے. وہ کہتا میرا روزہ ہے, گرمی کے دن ہے, بکریاں چرا رہا, نفلی روزہ. کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ بندہ پتہ نہیں ہمیں دکھانے کے لیے نیک بن رہا ہے یا روزہ ہے. ہم نے کہا اچھا بات سن, ایک بکری دے دے, اس کو ذبح کرتے ہیں, آپ کو افطاری کے لیے گوشت بھی دیں گے اور آپ کو پیسے بھی دیں گے اس بکری کے. کہتا ہے جناب یہ بکری میری نہیں ہے, میں تو غلام ہوں, بکریاں چراتا ہوں, اس کا مالک مدینہ میں فلاں جگہ رہتا ہے, اس سے جا کے خرید لو. کہا لو اتنی بکریاں, مالک کو کون سا پتہ چلے گا؟ اگر مالک پوچھے گا کہنا گم ہوگی یا بگیاڑ کھا گیا. ان پڑھ وہ بچہ غلام کہتا فَأَيْنَ اللَّهُ. عبداللہ بن عمر مالک کے تو اعتماد میں لے آؤں گا, رب کو اعتماد میں کیسے لاؤں گا؟ اللہ کو کیا جواب؟ عبداللہ بن عمر اتنے اس سے متاثر ہوئے, اس کے گھر کا پتہ کیا, مالک کا پتہ کیا, جا کے مالک سے غلام بھی خرید لیا اور ساری بکریاں بھی خرید لی, اور غلام کو بلا کے کہا جا آج کے بعد تو آزاد ہے, اور میری طرف سے یہ ساری بکریاں بھی تحفتاً تیری. اللہ نیکیوں کا صلہ اللہ کی قسم اس طرح دیتے ہیں. آپ گناہوں سے بچیں, جرائم سے بچیں. میرے بھائی روزے کا مقصد یہ ہے, نماز کا مقصد یہ ہے, تلاوت قرآن کا مقصد یہ ہے, ذکر اذکار کا مقصد یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں, 2 نمبری سے بچ جائیں, فراڈ سے بچ جائیں, دھوکے سے بچ جائیں, رزق حرام سے بچ جائیں.
اللہ ہم سب کو زندہ رکھے ایمان پر، موت آئی شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔